پر وہ چھوٹی سی الہڑ سی لڑکی کہاں؟ منن بھائی جلدی سے آرڈر لیں۔ ہم سارے دوست فرتے جذبات سے ایک ساتھ زوردار آواز لگاتے۔ منن بھائی کا اصل نام تو معلوم نہیں تھا، بچپن سے سب کو انہیں اسی نام سے مخاطب کرتے سنا تو سب بچوں کی زبان پر یہی نام چڑھ گیا۔ منن بھائی ہمارے علاقے کی ایک ٹپ ٹاپ دکان کے مالک تھے، جس میں ایک پردوں سے آراستہ فیملی روم تھا اور اس میں ایک ایئر کنڈیشنر بھی لگا ہوا تھا۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ 1986 کا ایک گلوریا جینس ٹائپ کا کیفے تھا۔ منن بھائی ایک گول مٹول سے آدمی تھے اور ان کے گھرانے کا شمار ہمارے علاقے کے نسبتاً امیر خاندانوں میں ہوتا تھا۔ محلے کی بزرگ خواتین کے مطابق منن بھائی کی اماں پورے پیٹ کے ساتھ چاند گرہن والی رات صحن میں دھڑلے سے پوری رات چارپائی پر سوتی رہیں۔ اسی لیے منن بھائی جب پیدا ہوئے تو ان کا اوپر والا ہونٹ 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ منن بھائی دیگر بہن بھائیوں کی طرح تعلیم میں تو کوئی کارنامہ سر انجام نہ دے سکے، پر کاروبار خوب چمکا لیا تھا۔ اس ایئر کنڈیشنر لگے فیملی روم میں ہم بچوں کے لیے صرف ایک ہی دن مختص تھا، جب ہماری جیب عیدی کے پیسوں سے کم از کم اتنی تو بھری ہوتی تھی کہ ہم چکن بوٹی کے ساتھ آرسی کولا اور اگلو کی کون کھا سکتے تھے۔ وہ دن عید الفطر کا دن ہوتا۔ اس زمانے کی بھی عید کیا ہوا کرتی تھیں، جیب بے شک دولت سے خالی پر دل محبت سے لبریز ہوتے تھے۔ اتنی نفسا نفسی کا عالم نہ تھا۔ یہ وہ دور تھا جب رمضان میں دال نے زوات کی جگہ نہیں لی تھی۔ مذہب کے دکھاوے کے لیے سوشل میڈیا اور سحری افطار ٹرانسمیشن کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ محلے داری نظام میں دیگر کھانوں کی طرح افطار کی ٹرے پڑوسیوں کو بھجوانا بھی ایک رکھ رکھاؤ کا انداز ہوا کرتا تھا۔ رمضان میں اس سے قطع نظر کہ کس نے کتنے روزے رکھے یا چھوڑے، 5 وقت نماز ادا کی یا نہیں، تراویحاں باجماعت مسجد میں ادا کی یا گھر پر ہی پڑھ ڈالی، نہ ہی اس سے احترام کا رشتہ متاثر ہوتا، نہ ہی کسی کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا۔ چاند رات کا البتہ سب کو ہی انتظار ہوتا، کیا بڑے کیا بچے، لگتا تھا سب گھر والوں کو تالا لگا بازار میں آن پہنچے ہیں۔ کراچی کی ہر مارکیٹ رنگ برنگی لائٹوں اور جگمگاتی دکانوں سے مزین لوگوں کے جھرمٹ میں گھری دلہن کی طرح معلوم ہوتی۔ جن لوگوں کو مارکیٹ کے اندر دکان میسر نہیں ہوتی، وہ سڑک پر ہی اسٹال لگا کر آنے والے گاہکوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے۔ نہ جانے یہ ایک روایت تھی یا کیا کہ بے شک عید آنے سے قبل کتنی ہی تیاری کر لی جاتی، لیکن چاند رات پر مارکیٹ کا ایک چکر لگانا لازمی ہوتا تھا۔ اس وقت چوڑیوں کی دکانوں پر باقاعدہ ایسے سیلز مین رکھے جاتے تھے جو چوڑیاں پہنانے میں ملکہ رکھتے تھے۔ چونکہ اس وقت کانچ کی چوڑیاں بہت مقبول تھیں تو کوشش یہی ہوتی تھی کہ دکان پر ہی جا کر پہنی جائیں تاکہ ٹوٹنے پر ذمہ داری دکاندار کی ہی ہو۔ عید کارڈ کا رواج اس وقت زوروں پر تھا۔ آپس میں عید سے پہلے عید کارڈ چھوٹے موٹے تحائف مثلاً بالیاں، ہار، لاکٹ، انگوٹھی وغیرہ کے ساتھ دیے جاتے۔ حیرت انگیز امر یہ تھا کہ مطلق العنان عامر ضیاء الحق کے دور حکومت میں انڈین فلموں کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ عوام بھارتی ہیرو ہیروئنوں کے متوالے تھے، اسی لیے جگہ جگہ بھارتی آرٹسٹوں کے پوسٹ کارڈ تھوک کے حساب سے مارکیٹوں کی زینت بنتے اور ہاتھوں ہاتھ بکتے۔ ماڈرن بیوٹی پارلر کا چلن کراچی میں 80 کی دہائی میں شروع ہوا۔ اس سے پہلے تو نائی کے پاس ٹنٹ کروانے لے جایا جاتا تھا یا پھر گھر پر ہی امی ہم سب کے کٹورا کٹ بال کاٹ دیا کرتی تھیں۔ ٹین ایج میں ہمیں بھی عید الفطر پر بیوٹی پارلر سے بال کٹوا کر ہیئر ڈرائر سے انہیں سکھا کر سیٹ کروانے کا استحقاق حاصل ہوا۔ چاند رات پر ہاتھوں پر مہندی لگوانا لڑکیوں کا من پسند مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ اکثر خاندان کی ہی کوئی مہندی لگانے کی ماہر لڑکی زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتی اور دیگر تمام لڑکیاں اس کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ جاتی اور اپنی اپنی باری کا انتظار کرتی۔ عید پر امی ہم سب کے لیے کم از کم 2 جوڑے کپڑوں کے، 1 سینڈل، کانوں کے بندے خود ہمیں اپنی پسند سے لینے کی کھلے دل سے اجازت دیتی تھیں۔ سب سے مزے کا خیز عید کے آئٹم کیا ہوتے تھے؟ کالا پلاسٹک کا چشمہ اور پرس، جس کے بنا عید عید ہی نہ لگتی تھی۔ چاند رات میں گھر اور محلے بھر میں دن کا سما ہوتا تھا۔ ہر گھر میں مختلف پکوان عید کی صبح پکانے کے لیے ہی رات سے ہی تیاری شروع کر دی جاتی تھی۔ چاند رات کو ہم اگلے دن
عید پر نئے کپڑے، جیولری، جوتے اور عیدی ملنے کی خوشی میں غالباً صبح تک کروٹیں ہی بدلتے رہتے تھے۔ عام دنوں میں امی کے صبح جلدی اٹھانے پر موت آتی تھی، لیکن عید کی صبح ہمارے کان اٹھ جاؤ اب کے منتظر رہتے۔ عید کے دن امی ہمارے بال سنوارتی، کاجل لگاتی اور اپنی پسندیدہ لپسٹک ہمارے ہونٹوں پر لگاتی، کیونکہ لپسٹک لگانے کی عنایت سال میں صرف میٹھی اور بقرعید پر ہی ہوا کرتی تھی۔ میں فوراً سے پیشتر امی کی آنکھ بچا کر وہ لالی تھوڑی سی گالوں پر بھی مل لیتی تھی۔ تیار ہو کر سب سے پہلے دادی دادا کو سلام کرتے، پھر امی کے ہاتھ کا شیر خورمہ بڑے چاؤ سے کھاتے۔ گھر میں اس دن امی شیر خورمہ، چاولوں کی ربڑی کھیر، سل پر کٹے ہوئے قیمے کے کوفتہ کری اور پلاؤ بناتی تھیں۔ لیکن سب سے قیمتی اور دل پذیر وقت منن بھائی کے فیملی روم میں بن ٹھن کر بیٹھنا اور کھانے پینے کا آرڈر دینے کا ہوتا تھا۔ منن بھائی تھے تو کاروباری، اسی لیے آج کے دن وہ ہمیں ڈانٹ کر بھگانے کے بجائے چابک دستی سے ہمارا آرڈر ہم تک پہنچاتے۔ اب یہ ساری باتیں قصہ پاری نہ ہوئیں۔ اپنے بچوں سے جب ان کہانیوں کا تذکرہ کرتی ہوں تو وہ منہ کھولے اس طرح مجھے دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی بے وقوفی سرزد ہو گئی ہو، کیونکہ آج ہم وہ سب بآسانی خرید سکتے ہیں جو اس وقت ہماری دسترس سے باہر تھیں، پر ہم ان چیزوں کی طلب ہی نہیں رہی۔ بقول ابن انشا، خیر محرومیوں کے وہ دن تو گئے، آج میلہ لگا ہے اسی شان سے، آج چاہوں تو ایک ایک دکان مول لوں، آج چاہوں تو سارا جہاں مول لوں، نہ رسائی کا اب جی میں دھڑکا کہاں، پر وہ چھوٹا سا الہڑ سا لڑکا کہاں۔ آج کے بچوں کا بھی قصور نہیں، دنیا کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے ہیں۔ اب کہاں منن بھائی کی دکان اور کیسی اگلو آئس کریم، اب بچے آن لائن عید کی شاپنگ کرتے ہیں، شیر خورمہ، بریانی، کوفتے کے بجائے فوڈ پانڈا سے کوئی اٹالین پاستا یا جاپنیز سوشی کا آرڈر دیتے ہیں، کیونکہ منہ کا ذائقہ ایسے ہی کھانوں کا عادی جو ہو گیا ہے۔ اب بچوں کی عید دیر تلک سو کر گزارنے کا دن ہے، شام کو موڈ ہوا تو کوئی نیا سوٹ نکال کر پہن ڈالا۔ اب وہ سالانہ شاپنگ کرنے کے دن گئے، لیکن نہیں، یہ سارے چونچلے بڑے شہروں میں بسنے والوں کے ہیں، جو اس ملک کا صرف 10% ہیں۔ 90% آج بھی سال بھر ایک نئے جوڑے اور کسی منن بھائی کی دکان پر بیٹھ کر والز کی آئس کریم اور کوکا کولا کا آرڈر دینے کا انتظار کرتے ہیں۔